اگر حضرت ابراہیم کے یہاں کبھی کوئی مہمان نہیں آیا کرتا تھا تو حضرت ابراہیم سڑک پر جا کر بیٹھ جاتے تھے اور وہاں سے سڑک پر چلنے والوں کو پکڑ کر لاتے تھے۔ شنیدم کے در روز ابن السبیل نیامد بمہمان سرائے خلیل۔ اگر کسی دن سرائے خلیل میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مہمان خانے میں کوئی مہمان نہیں آیا تو باہر سے جا کر پکڑ کر لاتے تھے، آؤ میرے یہاں کھانا کھاؤ۔ تو کھانے کی بڑی فضیلت ہے دوستو، گھروں میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ایک بات یہ بتلائی، ایک نصیحت یہ فرمائی، مدینۃ المنورہ میں آ کر فوراً تیسری نصیحت یہ فرمائی، وَصِلُ الْأَرْحَامِ، کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی نہ کرو بلکہ رشتے ناتوں کو جوڑو، رشتے ناتوں سے محبتیں کرو۔ یہ نہیں آج رشتہ ہوا کل ختم، آج نکاح ہوا کل طلاق، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی نے آ کر یہی کہا، مدینۃ المنورہ میں سب سے پہلے آ کر یہی اعلان کیا، وَصِلُ الْأَرْحَامِ، رشتے ناتوں کو جوڑو، صلہ رحمی کرو، تعلقات قائم کرو، محبتیں قائم کرو۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آج ہم لوگ صلہ رحمی کی طرف نہیں چلتے، رشتے ناتوں کو جوڑنے کی فکر نہیں کرتے۔ رشتہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، کوئی فکر نہیں۔ آج نکاح ہوا کل ختم ہو گیا، کوئی فکر نہیں۔ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ سمجھنا چاہیے دوستو کہ یہ ارحام کی بات جو ہو رہی ہے یہ رحم رحمان سے مشتق ہے، اللہ سے نکل کر آیا یہ رحم، اور رحم بچے دانی کو کہتے ہیں۔ رحم کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اس رحم نے اللہ کی کوڑی بھر لی، اللہ کی کمر کو پکڑ لیا۔ اللہ نے کہا ماں چھوڑو، مجھے کیوں پکڑتے ہو؟ اس رحم نے کہا، اس رشتے نے کہا کہ میں نے اس لیے پکڑا ہے، اے اللہ آپ کی کمر کو کل لوگ مجھے توڑیں گے تو کیا ہوگا؟ رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، رشتے ناتوں کو توڑیں گے لوگ، قطع تعلق ہی کریں گے لوگ، اس لیے میں آپ کی کمر پکڑ رہا ہوں، مجھے پیدا مت کرو، رحم کو پیدا مت کرو، ان رشتے ناتوں کو پیدا مت کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا۔ تو دوستو رشتے ناتے جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، نکاح جوڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ آج ہم نے نکاح کا نام توڑنا رکھ لیا۔ بھائی نکاح کرنے کیوں چلے ہو جب ہم اس کو توڑ رہے ہیں؟ حالانکہ نکاح کے معنی ملنے کے، ملانے کے، جوڑنے کے، میل ملاپ کے آتے ہیں، اور ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ رشتہ ناتا ٹوٹ گیا تو کوئی فکر نہیں، بیچاری بیٹے گھر میں بیٹھ جاتی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں، حالانکہ وہ جوان ہے، اس کے جذبات ہیں، وہ اپنے گھر بیٹھی ہے۔ رشتے ناتے توڑنے والوں نے یہ نہ سوچا کہ ہم نے رشتہ توڑ کر کیا کیا، کون سا کمال کیا، کسے خوش کیا؟ اللہ کے نبی کو خوش کر دیا، یا اہل اللہ کو خوش کر دیا، یا اللہ کو خوش کر دیا؟ کسے خوش کیا ہے؟ دوستو سب کو ناراض کر دیا، پورے محلے کو ناراض کر دیا، خاندان کو ناراض کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا۔ اللہ کی رحمتیں نہیں اتریں گی۔ جو رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں ان گھروں پر رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ کوئی یہ سمجھے رحمتیں اترتی ہیں، نہیں، رحمتیں نہیں اترتی۔ تو اس لیے رشتے ناتے بڑی چیز ہے دوستو۔ آج ہم لوگ بالکل توجہ نہیں کرتے۔ جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، جوان بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے، انہیں طلاق ہو جاتی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں کی جاتی۔ بیچارہ باپ دیکھتا رہتا ہے کیا کروں، کدھر لے جاؤں، کہاں جاؤں، مگر کوئی اس کی فکر نہیں کرتے۔ بعض باپ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ چلو رشتہ ختم ہو گیا تو ہونے دو، بیٹھی رہو بیٹی، گھر بیٹھی رہو،
حالانکہ یہ کوئی جواب نہیں، یہ کوئی رشتے ناتوں کے توڑنے کا علاج نہیں، بلکہ فکر کرنی چاہیے کیوں رشتہ ٹوٹا، کس وجہ سے ٹوٹا۔ آج ہم لوگ اسباب کو تلاش نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں آخر خرابیاں کہاں سے آئی، یہ رشتے ناتے کیوں توڑے جا رہے ہیں، رشتے ناتوں میں توڑ کیوں آ رہا ہے، رشتے ناتوں کی کوئی فکر کیوں نہیں کی جا رہی ہے۔ دوستو اگر ہم لوگ فکر کریں، ہماری مائیں اور بہنیں فکر کریں تو رشتے ناتے نہیں ٹوٹیں گے، نکاح ختم نہیں ہوگا۔ نکاح تو جوڑنے کے لیے ہوا ہے، نکاح تو محبت کے لیے ہوا ہے، نکاح تو میل ملاپ کے لیے ہوا ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، تنہا تھے آدم، جنت میں تھے، طبیعت نہیں لگ رہی تھی، اداس تھے، بے چین تھے، بے قرار تھے، کیا کروں، اتنا بڑا باغ ہے، اتنی بڑی جنت ہے، میں یہاں کیا کروں، تو مجھے ضرورت ہے تسکین کی، مجھے ضرورت ہے سکون کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا کو آپ کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا، حوا دے دی آپ کے اطمینان کے لیے، بے چینی کو ختم کرنے کے لیے، سکون کے لیے۔ تو عورت تو سکون کے لیے ہوتی ہے، ہم اسے توڑ رہے ہیں، نکاح تو سکون کے لیے ہوتا ہے، ہم اسے ختم کر رہے ہیں، کہاں کا طریقہ ہے۔ تو دوستو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے اور اس بات کا علاج سوچنا چاہیے، آخر یہ نکاح ٹوٹتے کیوں ہیں۔ ان میں سب سے بڑی کمی ماں باپ کی ہوتی ہے، ماں باپ نے اولاد کی فکر نہیں کی، ابا نے فکر نہیں کی، اماں نے فکر نہیں کی۔ ابا نے بھی کیا ہے یہ سوچ لیا کہ ٹھیک ہے بچہ جدھر جاتا ہے جانے دو، بچی جدھر جاتی ہے جانے دو، اور اس سے بھی زیادہ فکر تھی ماں کو، ماں بھی یہی سوچ لیتی ہے، پھر نتیجے غلط نکلتے ہیں، یہاں تک نتائج پہنچتے ہیں کہ وہ نکاح ختم ہوتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، خلا ہوتا ہے، یہاں تک کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ تو آج یہ معاشرہ اسی لیے خراب ہو رہا ہے کہ ماں اور باپ توجہ نہیں دیتے، ماں اور باپ کی سب سے بڑی کمی ہے، اس لیے ماں اور باپ کو چوکنا رہنا چاہیے۔ ماں اور باپ کو اولاد کے بعد ایک طرح سے کیا ہے وہ بالکل ڈسپلن بن جائے، بالکل کیا ہے گھر کے نظام کو سنبھالنے والا بن جائے۔ اولاد ہو گئی تو اولاد معمولی چیز نہیں ہے، اولاد تو بہت بڑی چیز ہے۔ اولاد جب نکاح ہوتا ہے اور حضرت آدم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا کو پیدا کیا تھا، دیکھو تو حوا کو پسلی سے پیدا کیا تھا، سر سے پیدا نہیں کیا کہ تم اس عورت کو سر پر بٹھا لو، سر پر بٹھانے کے لیے نہیں ہے، یا اس عورت کو پیر سے پیدا نہیں کیا کہ تم اسے کیا ہے پیر کی جوتی سمجھنے لگو، نہ یہ پیر کی جوتی ہے اور نہ یہ ایسی ہے کہ اسے اوپر ہی بٹھا دیا جائے، نہیں، اس کے ساتھ محبت کرو، میل ملاپ کرو۔ جیسے ان ہماری پسلیوں کے نیچے دل ہے، دل کی حفاظت کر رہی ہے یہ پسلیاں، اسی طریقے سے عورت تو اپنے شوہر کی حفاظت کرتی ہے، عورت تو شوہر کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے۔ آج ہم لوگ عورت کو عورت نہیں سمجھتے، ارے عورت سے محبت ہونی چاہیے، اس سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ جب ہم عورت سے محبت کریں گے، تعلق قائم کریں گے تو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے، گھروں میں جنت کے مزے آئیں گے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری یہ دارالعلوم کے طالب علم تھے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک پنجاب سے آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے ایک لڑکے کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑے بچے ہوتے تھے دورہ حدیث شریف میں، آج کل تو بہت بچے ہوتے ہیں دارالعلوم میں، 2000 کے قریب دورہ حدیث پڑھتے ہیں، بخاری شریف پڑھتے ہیں، اس وقت تھوڑے بہت ہوتے تھے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو جو بھی پسند آئے اس کو پسند کر لو، بات ہو جائے گی۔ تو وہ بیچارہ پنجاب کا آدمی، اس نے کہا مجھے یہ لڑکا پسند آ رہا ہے۔ وہ لڑکا نو مسلم تھا، نیا مسلمان ہوا تھا۔ حضرت نے فرمایا، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے، کہ ٹھیک ہے آپ کو یہ پسند آ رہا ہے
हाँ भाई बतलाओ, तुम शादी करना चाहते हो? उस लड़के ने कहा, हजरत मैं तो नौ मुस्लिम हूँ, मेरी कौन शादी करने को तैयार होगा? नहीं तो मैं तैयार हूँ, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, सुन्नत से कौन एराज करता है, सुन्नत से कौन इनकार करता है। बहरहाल उसका नाम अहमद अली था। उस अहमद अली ने कहा कि मैं तैयार हूँ। बस बातचीत हो गई। हजरत शेखुल हिंद ने कहा कि फुला दिन छत्ते की मस्जिद में निकाह होगा बाद नमाज असर। वो आदमी खुशी खुशी अपने घर चला गया कि ठीक है, फुला दिन हम छत्ते की मस्जिद में आ जाएंगे। एक हफ्ते का वक्त दे दिया और छत्ते की मस्जिद में वो निकाह हो जाएगा। बहरहाल अब ये बच्चा अहमद अली लाहौरी, इसके पास मैले कुचैले कपड़े हैं। इसके साथी कहने लगे, अरे भाई नए कपड़े बना लो। कि भाई इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं नए कपड़े बनाऊं। कि फिर उधार ले लो कपड़े, किसी से आरियत के ऊपर ले लो, हमारे कपड़े पहन लो। उस अहमद अली ने कहा, मैं किसी के कपड़े नहीं लूँगा, मैं किसी के कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं तो अपने ही कपड़े रखूँगा। कि अच्छा फिर तू इन कपड़ों को धुल ले, ये कपड़े पाक साफ हो जाएंगे, उजले हो जाएंगे और क्या है चमकदार हो जाएंगे, तुम इनको साफ कर लो, इनके ऊपर प्रेस कर लो। बहरहाल अहमद अली ने कहा कि ठीक है मैं ये काम करूँगा। तो उन्होंने अपने कपड़े धुले ज़ोहर के वक्त। इत्तेफाक से बादल छा गए, बारिशें होने लगी। वो अपने कपड़ों को हिला रहे हैं, वो सूखने के ऊपर नहीं आ रहे। असर का वक्त हो गया और अब निकाह पढ़ाने का वक्त हो रहा है। कपड़े सूखे नहीं हैं, बस उन्हीं कपड़ों को पहनकर ये मस्जिद छत्ते में चला गया बच्चा। वहाँ पर बैठकर जब हजरत शेखुल हिंद ने निकाह पढ़ाया है तो शेखुल हिंद ने कहा खुसर से, जो पंजाब से आए थे, कि देख लिया आपने अपना बच्चा जिसका आप निकाह पढ़वा रहे हैं, देख लिया? कि जी हाँ देख लिया, बस बात इतनी है जिस रोज मैं आया था देखने के लिए कपड़े इसके मैले थे, आज कपड़े गीले हैं। कि बस इतना फर्क है, उस रोज मैले थे आज गीले हैं। आप पढ़ा दीजिए निकाह, कोई बात नहीं। बहरहाल निकाह हो गया। अब जब निकाह हो जाता है और ये अहमद अली लाहौरी अपनी बीवी के साथ रहते हैं, कुछ दिनों के बाद अहमद अली लाहौरी की ये अहलिया मोहतरमा अपने मैके में आई। जब मैके में आई तो मालूम किया अम्मा ने, बेटी कैसे दिन गुजर रहे हैं, हमने तेरा निकाह एक गरीब बच्चे के साथ किया था, मगर दीनदारी की बिना पर किया था। हमने उसके जमाल को नहीं देखा था, उसके माल को नहीं देखा था, उसके हसब नसब खानदान को नहीं देखा था, हमने दीनदारी देखी थी, हमने दीनदारी की बिना पर निकाह कर दिया था। तो बतला आजकल तेरी कैसी हालत है, किस तरह जिंदगी गुजर रही है? उस बेटी का जवाब सुनो। उस बेटी ने कहा, अम्मा मुझे लोग यूँ कहते हैं मियाँ बीवी को जन्नत में जाकर मज़े मिलेंगे, मुझे तो यही दुनिया में मज़े मिल रहे हैं, मुझे तो दुनिया में जन्नत के मज़े आ रहे हैं। तो अगर मियाँ और बीवी दोनों मोहब्बत के साथ रहें तो दुनिया उनके लिए जन्नत है दोस्तों। और अगर मियाँ बीवी में खटपट रहे, मियाँ बीवी में नफरतें रहें तो ये दुनिया उनके लिए दोज़ख है। कितना ही मालदार शोहर क्यों ना हो और कितनी ही मालदार औरत क्यों ना हो, अगर उन दोनों में मोहब्बत नहीं है तो ये दुनिया उनके लिए दोज़ख बनी हुई है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज ये जो चीज़ें पैदा होती हैं, हमारी बेटियों को जो तलाक होती है, आज निकाह हो रहा है, सुबह को तलाक हो रही है, इसकी वजह यही है कि हम लोग अपनी बेटियों की सही माना में खिदमत और तरबियत नहीं करते। बेटे की सही माना में खिदमत और तरबियत नहीं होती, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि इस चीज़ को, इस निकाह को एक गनीमत समझना चाहिए और एक इज्जत की चीज़ समझना चाहिए और एक मोहब्बत की चीज़ समझना चाहिए। आज जो तरह तरह की चीज़ें हमारे दरमियान में आती हैं तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है
کہ نہ ماں کو فکر ہے نہ ابا کو فکر ہے، نہ ماں اپنی بچے کو سمجھاتی نہ ابا بچے کو سمجھاتا۔ ہمارے مولانا تھے مولانا نثار احمد صاحب مظاہری، ابھی کچھ پہلے ان کا انتقال ہوا۔ وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ جب یہ نکاح کی تاریخیں متعین ہوتی ہیں، جب نکاح کی تاریخیں متعین ہوں تو دونوں خاندانوں کو چوکنا ہو جانا چاہیے، بیٹی والوں کو بھی چوکنا ہونا چاہیے۔ بیٹی والے اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ بیٹی تم دوسرے گھر جا رہی ہو، وہاں جا کر ادب سے رہنا، وہاں ساس کا احترام کرنا، اپنی نندوں کا احترام کرنا، اپنے خسر کا احترام کرنا، ہر چیز کو سلیقے سے رکھنا، گھر میں جھاڑو اور صفائی کا اہتمام کرنا، یہ چیزیں تجھے پابندی سے کرنی ہیں۔ وقت پر نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ یہ گویا کہ بچی والے اپنے بچی کو سمجھائیں، خوب اس کو ٹریننگ دیں، اس کی تربیت کریں۔ جہاں ہم اس کو اتنا مال دے رہے ہیں اور اتنا اس کو جہیز دے رہے ہیں تو کیا ہم یہ باتیں نہیں بتلا سکتے؟ یہ باتیں بھی بتلانی چاہیے، گھر سے اس کو تربیت دے کر بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح بیٹے والوں کو چاہیے، جب بیٹے والا کار مانگ رہا ہے، بیٹے والا اسکوٹر مانگ رہا ہے، بیٹے والا جہیز مانگ رہا ہے، تو اس بیٹے والے کو یہ بھی تو چاہیے کہ بیوی کے آداب کیا ہوں گے، بیوی کے حقوق کیا ہوں گے، اور بیوی کے اماں کے حقوق کیا ہوں گے، بیوی کے ابا کے حقوق کیا ہوں گے، بیوی کے خاندان والوں کے حقوق کیا ہوں گے۔ اس بچے کو بھی یہ باتیں سمجھانی چاہیے۔ دونوں طرف سے جب یہ باتیں سمجھائی جائیں گی تو پھر یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں آئیں گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جب ہم ان باتوں کی طرف آتے ہیں، تربیت کی طرف آتے ہیں، تو تربیت کو کوئی سننا نہیں چاہتا، گوارا نہیں کرتے، تربیت کی طرف ہم جانا ہی نہیں چاہتے۔ تربیت کی باتیں جہاں ہونے لگے تو آدمیوں کو نفرتیں ہو جاتی ہے، آدمی بھاگنے لگ جاتا ہے، عورتیں بھاگنے لگ جاتی ہیں۔ کیوں تربیت کی بات ہو رہی ہے؟ کیوں تعلیم کی بات ہو رہی ہے؟ حالانکہ تعلیم و تربیت اصل ہے دوستو، تعلیم بھی بعد کی چیز ہے، تربیت پہلے ہے۔ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے پہلے تربیت فرمائی ہے۔ مکہ المکرمہ میں، مکی زندگی میں پہلے تربیت کی گئی، پھر مدینہ المنورہ میں آئے، پھر دین پھیلا، پھر دین کی روشنی آئی، اور پھر مسائل آئے، پھر مسائل بتائے گئے۔ نماز کا مسئلہ یہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے، مگر پہلے اخلاقیات پر زور دیا گیا۔ آج اخلاقیات پر زور نہیں دیا جاتا، آج تربیت کے اوپر زور نہیں دیا جاتا، اس لیے گھر گھر بگاڑ ہے، گھر گھر میں اندھیرا ہے، گھر گھر میں ظلمتیں ہیں، گھر گھر میں تاریکیاں ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس بات کو یاد رکھو کہ جہاں ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں تربیت کی بھی فکر کرنی ہے۔ آج تربیت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ہر آدمی بس یہ سمجھ لیتا ہے تعلیم تعلیم تعلیم، تعلیم کے ڈنکے بجاؤ، تربیت کی کوئی فکر نہ کرو۔ تربیت تو اصل ہے دوستو، تربیت نہیں ہوگی تو تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے جو یہ روز بروز طلاقیں ہو رہی ہیں، خلا ہو رہا ہے؟ اسی کی تو وجہ ہے۔ کیا وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے؟ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ انجینئر نہیں ہے، وہ جج نہیں ہے، وہ منسٹر نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ حفاظ نہیں ہے، وہ قرہ نہیں ہے، سب کچھ ہے، پھر طلاقیں ہو رہی ہیں۔ کمی کس چیز کی ہے کہ تربیت نہیں ہوئی؟ دونوں خاندانوں میں تربیت مفقود ہے، حالانکہ تربیت بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی نے یہی بات بتائی تھی، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، آپس میں محبتیں پیدا کرو، تعلقات پیدا کرو۔ پھر چوتھی بات اللہ کے نبی نے یہ بتلائی، مدینہ المنورہ میں آ کر یہ کہا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ آج تہجد کی طرف کسی کو بھی توجہ نہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور اپنے پہلوؤں کو الگ کر لیتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں،
کل اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بستروں کو چھوڑا تھا، جنہوں نے تہجد کی نماز پڑھی تھی؟ آؤ، ان کے لیے مغفرت کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ آج تہجد سے کتنی غفلت ہے، کتنے نمازی تہجد پڑھنے والے ہیں، بس ظہر عصر مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، اور اس کے بعد میں کوئی بھی توجہ نہیں۔ حالانکہ تہجد کی نماز سے حضرات علماء نے لکھا کہ جب تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گود میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مانگو کیا مانگنا ہے، کہو کیا کہنا ہے، کیا ضرورت ہے، تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی۔ پہلے تہجد پڑھتے تھے لوگ، گاؤں میں گلیوں میں آوازیں آیا کرتی تھی، بھینی بھینی آواز آتی، وہ تہجد پڑھنے جا رہا ہے۔ آج کہیں گلی اور کوچوں میں کوئی چلنے والا نہیں ملتا۔ اذان کے بعد اٹھتے ہیں لوگ، نماز کے وقت اٹھتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے جب اٹھتے ہیں۔ حالانکہ تہجد کے وقت اس مسلمان کو اٹھنا چاہیے اور تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ تہجد کے وقت پوری امت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں ہوں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں ہوں، اور اپنے بڑوں کے لیے دعائیں ہوں، اپنے چھوٹوں کے لیے دعائیں ہوں۔ اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ 4 کام کرنا۔ پہلا کام میں نے آپ کو بتلایا، السلام، سلام کو خوب رواج دو، اطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ۔ تیسری بات وصلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ چوتھی بات تہجد کی نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ان 4 باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ابھی جو آپ کے سامنے جو بیان فرما رہے تھے، ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے، یہ آپ نے 4 باتیں فرمائی تھی۔ حضرت نے دل کی گہرائیوں سے ہم سب کے لیے یہ جو 4 باتیں بتلائی ہیں، ہم سب کو اگر ان پر عمل ہو جائے، ہم سب کا اگر ان پر عمل ہو جائے تو دین کے بہت سارے تقاضے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ یہ 4 باتیں بڑی مین ہیں اور بڑی اہم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر کے باتیں فرمائی تھی۔ ہم حضرت کے شکر گزار ہیں جو آپ نے یہ باتیں ہم کو بتلا کر کے ہمیں کچھ چند نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ہمارے اسٹیج کے اوپر بہت سے علماء